ہمارے معاشرے میں ایک منافقانہ شرم موجود ہے. منافقانہ شرم یعنی اوپر اوپر شرم ہے لیکن در پردہ اسی مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے. مثلا کوئی لڑکا جوان گھر میں جا کر شادی کی بات کر دے, میں جوان ہو گیا ہوں شادی کرو, پھر گھر والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے شرم, بے حیا, تیرا باپ تو ایسے نہیں تھا. وہ تو آ کے گھر میں نہیں کہتا تھا میں نے شادی کرنی ہے, باہر باہر ہی اپنا کام کر دیتا تھا. تو آ کے کہہ رہا ہے, یہ کہنا بے شرمی کہلاتا ہے. جبکہ وہ بے شرم تھا جو باہر باہر ہی گند کر آتا ہے, گھر میں آ کے حلال طریقے کا تقاضا نہیں کرتا. یہ وہ بے شرمی ہے نا, یہ شرمساری ہے, یہ شرمیلا ہے جو آ کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں حرام مرتکب نہیں ہونا چاہتا, میں حلال کے ذریعے سے اپنی فطری ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں. یہ فطری ضرورت ہے, فطرت کے ساتھ جنگ مت کرو. ہمارا زیادہ زور اپنی فطرت کے خلاف جنگ میں, کشتی میں لگ جاتا ہے. فطری تقاضوں کے خلاف لڑتے رہتے ہیں ہم, اور اس کو کبھی معنویت کا نام دیتے ہیں, اس کو کبھی ریاضت کا نام دیتے ہیں, اس کو کبھی تقوی کا نام دیتے ہیں, اس کو کبھی زہد کا نام دیتے ہیں. یہ بیہودہ کام ہے فطرت کے خلاف لڑنا. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے, یہ آپ کی ضرورتیں ہیں, فطری طبیعی ضرورتیں ہیں, اور ان کا اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ رکھا ہوا ہے. تو جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کا حلال راستے سے ان کو کرو حاصل, پورا کرو ان کو, ورنہ یہ بیہودہ جنگ آپ کو تھکا دے گی, شکست دے دے گی اور نابود کر دے گی. اور ہو رہا ہے. یہ جو نفسیاتی طور پر ان بیلنس لوگ ہوتے ہیں, کردار جن کا غیر متوازن ہو جاتا ہے, رویے جن کے غیر متوازن ہو جاتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فطرت کے خلاف جنگ کرتے ہو تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اندر. لڑکی ہے, لڑکا ہے, جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے ہیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اب ہمیں شادی کرنی چاہیے, تو یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے, یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہے. آپ تو خود والدین گزرے ہوئے اس مرحلے سے, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے. انسان کے اندر یہ جب بھوک کی طرح یہ احساس پیدا ہوتا ہے. وہ بچے کو جب بھوک لگے, ماں کو کہے کھانا دو, کہے بے شرم, بے حیا, کھانا مانگتا ہے. تیرا باپ تو کھانا نہیں مانگتا تھا, وہ تو تیرے ڈر سے نہیں مانگتا تھا, تو اس کے سر میں مارتی تھی وہ بیلن, اس لیے نہیں مانگتا تھا. یہ اس کو بھوک لگی ہے, بچے کو نہیں مانگتا, تو آپ پوچھو. مائیں ہمدرد مائیں, خیرخواہ مائیں, اچھی مائیں خود بچوں کو پوچھتی ہیں کہ کھانا کھاؤ. جب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا تو پریشان ہوتی ہیں کہ کیوں نہیں کھانا, کھانے کا وقت ہو گیا, کیوں نہیں کھانا. جو سمجھدار ماں باپ ہیں انہیں پوچھنا چاہیے جوان اولاد کو کیوں شادی نہیں کرنی. جب یہ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں, وہ صرف پڑھ نہیں رہے ہو, آپ کچھ اور بھی ساتھ کر رہے ہو, اور آسان ہے کہ اس کا موبائل نکال کے دیکھ لو کیا کر رہا ہے ساتھ. کیوں شادی نہیں کرتا؟ موبائل اس کا سب بتا دے گا. اس کے نمبر ٹریس کرو, اس کے میسج ٹریس کرو, اس کے سارا تصاویر دیکھو, ویڈیو دیکھو اس کی پڑی ہوئی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کرتا. یہ گھر میں کیوں کھانا نہیں کھاتا؟ جو کہ باہر ظاہر مار کھا کے آتا ہے. زہر مار فارسی اصطلاح ہے نا, سانپ کی زہر, یہ استعمال کرتے ہیں ایرانی سرزنش کے طور پر اہل فارس. وہ کام جو انسان کرے اور غلط کام کرے تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ زہر مار ہے, یہ سانپ کی زہر کی طرح ہے. اب یہ زہر مار کہیں سے کر کے آتا ہے, کھا کے آتا ہے, تو گھر میں آ کے اس کو اچھی نہیں لگتی یہ چیز. یہ منافقت ہے اور طبیعت کے خلاف ناروا جنگ. مثلا جو باہر گناہ کر کے اور حلال کا کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, گناہ کار مجرم ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نہ باہر کرتے ہیں, نہ حلال کا نہ حرام کا, اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو روزے رکھنا شروع کر دیں گے, شادی کے بجائے روزے رکھنا شروع کر دیں گے. یہ کس نے کہا ہے کہ شادی کا متبادل روزہ ہے؟ شادی کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے, شادی ہے بس. کرو اور آسان کرو شادیاں, سب سے مومنین شروع کرو. آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرو, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آسمان یہیں رہے گا, آپ کے سر پہ نہیں ٹوٹے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا.
آپ شادیاں کرو، آسان ترین شادیاں کرو، بغیر خرچے والی. میں بارہا تقاضا کیا ہے کہ 2 کام کرو. ایک مجالس امام حسین برپا کرو گھر گھر میں، اور بغیر فیس والی، بغیر پیسے والی، جس میں نہ لنگر کا خرچہ ہو، نہ خطیب کا خرچہ ہو، کوئی اور زیادہ خرچہ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ پیسے نہیں ہیں تو بھی مجلس کرو گھر میں بغیر پیسے والی. اور یہ ماحول بناؤ. بغیر پیسے والی مجلس کئی طریقے ہیں. آپ یہ جو آپ کی خدمت میں کیا ہے، اور بعض پیشہ ور ممکن ہے اس کے اوپر برہم ہو، کیونکہ وہ ہر کام کے اوپر برہم ہو جاتے ہیں، کہ مصائب امام حسین علیہ السلام کتاب دیکھ کے پڑھو. آپ کتابیں ہیں موجود. یہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ مستند تاریخ کربلا بھی ہو، اور آپ کو اس میں کوئی آر محسوس نہ ہو کہ کتاب لے کے آپ تو پڑھ سکتے ہو، عالم نہیں ہو لیکن عزادار امام حسین ہو. خواتین یہ کام کریں، خاتون اٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، جو پڑھ سکتی ہے، اچھی روانی سے بول سکتی ہے. مردوں میں سے یہی کریں، ایک بچہ، ایک جوان، ایک بڑا بزرگ کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دے. بینک سے ریٹائرڈ ہو کے جو اینٹ شینٹ مارے گا آ کے اور ڈائلاگ بولے گا، فلمی دنیا سے نکل کے آپ کے ذاکر بنے گا، اس کو سن لیتے ہو. تو گھر میں جو شریف آدمی بیٹھا ہوا ہے نجیب خاندان میں، وہ اگر آپ کو کتاب پڑھ کے سنا دے، اس میں عیب ہے؟ یہ اتمن فیس مانگے تو پھر یہ مستند ہوگا. ایک مجلسیں آسان کرو اور ایک شادیاں، یہ دونوں فری کرو، فری آف کاسٹ. اس پہ کوئی پیسہ نہ لگاؤ، اس معنی میں پیسہ نہ لگاؤ. باقی اس کی اچھی مجلس کرنے کے لیے جو لوازمات چاہیے وہ فراہم کرو. مثلا دری چاہیے، ٹینٹ چاہیے، یا ساؤنڈ چاہیے، یہ چیزیں فراہم کرو. اس کے بغیر ہوگی نہیں، یا صحیح انداز نہیں ہوگا. لیکن مومنین کو لنگر پکا کے دیں بہت بڑا اور اچھا، اور بیل ذبح کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توفیق ہے تو کر دو، نہیں ہے تو اپنے آپ کو زحمتوں میں نہ ڈالو. اور اسی طرح پیشہ ور کو نہ بلاؤ فیس دے جو لے کے پڑھتا ہے. فیس لے کے پڑھنے والے کو بالکل اپنی مجلس کے اندر آنے نہ دو. یہ کاروباری ہے، یہ بکو ہے. یہ اس کو کوئی بھی پیسہ دے گا، جیسا ہو رہا ہے آج. آپ جو پیسے دیتے تھے تو آپ کی مرضی کی پڑھتے تھے، دوسروں نے پیسہ دیا ان کی مرضی کی پڑھنا شروع کر دی. یہ جو آج شرک و کفر ممبروں کے اوپر کہہ رہے ہیں، یہ وہ یہ پیسے والے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ مشرک ہوں یا ان کا عقیدہ ہی مشرکانہ ہو. ان کو جتنی پیمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق یہ پڑھتے ہیں. بانی نے دیا ہے یا کسی کمپنی نے پیچھے سے دیا ہے ان کو، وہی مضمون آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. ان کے ہاتھ سے لو یہ دونوں کام. شادیاں دلالوں سے لو، شادی ہال سے شادی آزاد کراؤ، چھڑاؤ. شادی ہال میں جا کے شادیاں کرتے ہو، وہ بکنگ ہی آپ کو بتاتا ہے کہ مثلا 15 لاکھ شادی ہال کا دینا ہے، تو کہتے تھے یہ تو بیٹا بیچ دوں تو بھی اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. جہیز نہ دو، بیٹی والے نہ دیں. جہیز مرد کا کام ہے. عورت کا سارا خرچہ، بیوی کا سارا خرچہ مرد کے اوپر دین نے ڈالا ہے. نامردوں نے عورت کے اوپر ڈال دیا ہے. مردانگی نہیں ہے، نامردی ہے. کہ یہ مثلا اتنے بڑے خاندان کا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنی شہرت، دعوت اس نے دی ہوئی ہے، بندے بلائے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے، ملک کے اندر باہر سے، اور اس کے گھر میں اب ٹرک بھرے ہوئے عورت لا رہی ہے سامان. مرد تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عورت لائے. یہ پلیٹ جس میں کھاتا ہے یہ عورت لے کر آئی ہے، چمچہ جس میں ڈال رہی ہے عورت لے کر آئی ہے، جس چمچے سے کھا رہا ہے. دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھلاتا ہے عورت کے برتن میں. سوتا ہے رات کو عورت کے پلنگ پہ، رضائی عورت کی، بستر عورت کا، سرانہ عورت کا، چادر عورت کی. یہ کیا مردانگی ہے؟ مرد کا مطلب ہے کہ یہ بوجھ اٹھائی زندگی کا. اس کی چونکہ اللہ نے صلاحیتیں آپ کو اس لیے دی ہیں، جسمانی طاقت اس لیے دی ہے، ارادہ مضبوط اس لیے دیا ہے، مشقت کی صلاحیت آپ کو دی ہے. عورت کو تو اتنی توانائی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. جس کی توانائی نہیں ہے اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیتے ہو، اور وہ اس کے ماں باپ گردے بیچ بیچ کے جہیز پورا کریں. لعنت ہے یہ.
عذاب بیچ کے ماں باپ اپنی بچیوں کے وہ پورے کریں. یا پھر اگر 2-4 بچیاں ہو گئی ہیں, کتنا خوف ہے بچیوں کی پیدائش کا. کیوں خوف ہے؟ کہ یہ پڑھا کے بڑی کر کے جب بیانے کا وقت ہو جائے گا تو خاندان سارا تباہ ہو جائے گا, ان کا جہیز کہاں سے لائیں گے ہم. یہ ختم کرو. یہ شان نہیں ہے مومنین کی کہ مومنین کے ہاں اس طرح کا ماحول بنے, بالکل صداقت کے ساتھ. اگر لڑکی والے کہنے میں جھجکتے ہیں, لڑکے والے خود کہیں. اور ہے یہ نمونے. ابھی عنقریب ایک عزیز کی محرم سے قبل شادی ہوئی ہے, باروزگار ہے, اور سسرال والے اس سے زیادہ مالی طور پر مضبوط تھے, اور ان کی ظاہراً ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹی حسرت کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو دینا ہی دینا ہے. انہوں نے کہا جی دینا ہے, لیکن میرے لیے آپ کا دیا ہوا سامان برداشت کرنا مشکل ہے. کہا کیوں مشکل ہے؟ کہا اس لیے کہ میں جب آپ کے دیے ہوئے سامان میں کھانا کھاؤں گا, دوستوں کو لاؤں گا, مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. آپ نے اگر بیٹی کو دینا ہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کوئی گفٹ پیسے دے دو, اس کو بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دو, یہ اسی کے پاس رہیں, جب اس کو ضرورت ہو وہ استعمال کرتی رہے. یہ تو کر سکتے ہو. مرد کا کام مرد کو کرنے دو, اس کو نامرد نہ بناؤ. ایک مجلس اس طرح سے اس کی کاسٹ ختم کرو تاکہ آسانی سے میسر آئیں لوگوں کو یہ چیزیں. یہ جوان ہے, ابھی جوانی کا تقاضا ہے, اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو کھانے کا وقت ہے کھانا دو, شادی کا وقت ہے تو شادی دو اس کو. اور کھانے کے لیے یہ نہ کہو کہ ابھی تو تو پڑھتا ہے, ابھی تو کھانے کی تیری عمر ہی نہیں ہے. کہا ہے آج تک یہ بےہودہ بات کی ہے کسی نے اپنے بچے سے کہ ابھی تو پڑھ رہا ہے, تعلیم تیری مکمل نہیں ہوئی, ابھی سے تو کھانا مانگتا ہے. وہ شادی بھی اسی طرح سے, پڑھائی کھانا پڑھائی کے لیے ضروری ہے, کھائے گا نہیں تو پڑھے گا کیسے. شادی بھی پڑھائی کے لیے ضروری ہے, چونکہ کھانا نہ کھانے سے جتنا پریشر پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ شادی نہ ہونے کا دباؤ ہوتا ہے جوان پر. لیکن یہ دباؤ ان کا لیک ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مکس ہیں, وہاں پر اپنے آپ کو تباہ کراتا ہے جا کر. اور حیا انسان میں ختم ہو جائے پھر سب کچھ ختم ہے. یہ پہلے روایت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں, مومنین کو بتائی ہے, جوانوں کو, کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اچھی انسانی قدریں خصائل وہ سب کے سب ایک پیکنگ میں انسان کے اندر رکھی ہیں, اور وہ پیکنگ بڑی نازک سی ہے, نازک سے پردے میں رکھی ہیں. جس طرح انار دیکھتے ہیں نا آپ, انار کھولیں تو اندر کتنی خوبصورت پیکنگ ہے, وہ موتی اندر دانے کس طرح چنے ہوئے ہیں, کس طرح مخملی ان کے اندر تہ لگی ہوئی ہے تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہیں. اندر وہ مخملی تہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے, اس کو ہاتھ لگائیں ملائم. یہ ساری بستہ بندی اللہ تعالیٰ نے کی ہے تاکہ یہ موتی محفوظ رہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار سے زیادہ حسین خوبصورت موتی آپ کے اندر رکھے ہیں. یہ اعلیٰ قدریں, اچھی ویلیوز اور اعلیٰ صفات, انسانی خصائل ایک ایک کر کے اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں, عورت اور مرد میں. اور ان کی پیکنگ کس میں کی ہے؟ حیا کے پردے میں. سب حیا میں لپیٹ کے آپ کے اندر رکھ دیا ہے. اور یہ بہت نازک پردہ ہے. یہ حیا اگر ٹوٹ گیا وہ موتی سارے بکھر جاتے ہیں. شیطان نے یہی کام کیا. آدم و حوا پر, ہمارے جد اور جدہ پر اس نے جو واردات کی یہی کی. اس نے شجرہ ممنوعہ انہیں کھلا دیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ تناول کیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مانا تو پتہ ہی ہوگا نا, کیا ہو گیا پھر ان کو فوراً کیا اثر ہوا؟ اونچا بولو. بے لباس ہو گئے, شرمگاہیں ننگی ہو گئیں, شرمگاہیں ننگی ہو گئیں. یہی کام کیا اس نے. انہیں تو فوراً احساس ہو گیا کہ غلطی کر دی. یہی حیا توڑ دیا اس نے, حیا پہ حملہ کیا. اور
انہوں نے تلافی کر لی. ابنائے آدم ان کی بھی سب سے پہلے حیا پہ حملہ ہوتا ہے, اور حیا ختم ہو جائے پھر کچھ بھی نہیں رہتا انسان کے اندر, سب کچھ نابود ہو جاتا ہے. پھر ہم ایسے ریاکارانہ طور پر اوپر بھرم سا بنا کے رکھتے ہیں. مثلا جوان ہے یا بوڑھا ہے یا جو بھی ہے, میں نے عرض کیا نا کہ اب ظاہری اس کا حلیہ, ظاہری اس کا انداز بہت اچھا ہے, لیکن اس کا موبائل نکال کے دیکھیں, یہاں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کا موبائل نکالے. وہاں جامعہ میں چونکہ قانون ہے کہ موبائل اسٹوڈنٹ نہیں رکھ سکتے, اور دوسرے بھی اپنا موبائل کنٹرول سے استعمال کریں, مہمان بھی, سٹاف بھی, سارے. کبھی کبھار ان کا موبائل پکڑا جاتا ہے وہاں پر, اور مثلا نماز میں مسجد میں موبائل لے آیا کوئی ساتھ, اور وہ مسجد میں بچ جاتا ہے نماز کے دوران. وہاں قانون ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل بچ گیا آپ کا, تو وہ آپ سے لے کے ضبط کر لیا جائے گا, واپس نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے وہاں جائیں تو احتیاط کریں, موبائل نہ بجے آپ کا. موبائل لے لیتے ہیں. اب یہ نماز میں آیا ہے, نماز میں موبائل بجا ہے, ضبط کر لیا. اور اس ضبط موبائل میں جو کچھ وہ موجود ہوتا ہے, عموماً تو نہیں کھولتے ہم, کہ مہمان ہو تو نہیں کھولتے, سٹاف کا ہو تو کھول لیتے ہیں, یا اسٹوڈنٹ سے پکڑا جائے تو کھول لیتے ہیں. اور اس کے اندر سے جو مسجد سے موبائل ملتا ہے, اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس سے. اس لیے کہا تھا کہ ایک منافقانہ شرم ہے. ظاہر ہم بڑے شرمیلے ہیں, کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے, شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے, بچہ گھر میں کر دے, مجلس میں کریں, تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ کرنی چاہیے, ان سے نہیں بے شرمی پیدا ہوتی ہے, ان سے شرم کو تحفظ ملتا ہے. اسی طرح مثلا احکام ہیں, شرعی احکام کا ایک بڑا حصہ انسان کے طہارت, نجاست اور ان چیزوں سے ہے, ازدواجی تعلقات. یہ احکام بتاتے ہوئے شرماتے ہیں سارے. علماء نہیں بیان کرتے, شرم آتی ہے, لوگ نہیں سنتے, شرم آتی ہے. ابھی میں آپ کے فقہی احکام جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں شاگردوں کے سامنے, مجمع کے سامنے, میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں وہی احکام, آپ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں, مجلس میں یہ کیا نام لے رہے ہیں. یہ منافقانہ شرم ہے. احکام شرعیہ سیکھنے پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہے, بلکہ شرم کا تحفظ ہے, حیا کا تحفظ ہے کہ یہ مسائل پتہ ہوں, عورتوں کے عورتوں کو پتہ ہوں, مردوں کے مردوں کو پتہ ہوں, جوانوں. مثلا آپ کے گھر میں بچہ جوان ہوا ہے, پتہ ہے اس کو بلوغ کس کو کہتے ہیں, محتلم ہوتا ہے, پتہ ہے, والدین نے بتایا ہوا ہے اس کو, یا کسی عالم نے, مولانا نے اس کو آگاہ پہلے سے کیا ہوا ہے کہ آپ اس عمر میں پہنچے ہو, ابھی یہ ہونے والا ہے آپ سے, ابھی آپ اس کیفیت سے دوچار ہو گئے. باپ بھی شرم کر رہا ہے, ماں بھی شرم کر رہی ہے, باقی بھی شرما رہے ہیں, اور وہ اس حالت میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. وہ کئی دن تک تو پریشان رہتا ہے. یہ چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ انڈیا میں ایک بچی بالغ ہوئی, اس کو ماہواری خون آیا, تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس نے جا کے سیدھا اپنے آپ کو مار دیا, گولی مار دی, خودکشی کر لی کہ اب میں کس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر اس کو بتایا گیا ہوتا, سمجھایا گیا ہوتا کہ یہ آپ کے لیے ایک اعلیٰ, اب رینک بڑھ رہا ہے آپ کا, آپ لڑکی سے عورت بن رہی ہو, آپ اسی طرح یہ لڑکا ہے یہ مرد بن رہا ہے, تو یہ حرکتیں نہ کریں. اول تو یہ نجس ہو جاتے ہیں, اور نجاست میں ہی نہ بتاتے ہیں, وہی کپڑے نجس ہو جاتے ہیں. ماں وہی کپڑے لے کے باقی, یا ماسیوں کو تو نہیں بتاتے کہ جوان نے نجس کر دیے کپڑے, وہ نجس کپڑے باقی گھر والوں کے کپڑوں کے ساتھ بھی ملا کے دھو کے سب کو نجس کر کے. شیمپو سے تو کپڑے پاک نہیں ہوتے واشنگ مشین میں. پہلے ان کو بتاؤ کہ یہ نجاست ہے, یا یہ آپ کے احکام ہیں
اس عمر میں یہ آپ کے، یہ ایک ایک کر کے سارے احکام آئمہ باقاعدہ بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، ذکر کر کے بتاتے تھے.